بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جب جمع کر لے پھر دوبارہ کرنا چاہیے، اور جس نے ایک ہی غسل میں ہم سے اس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے. یہ 11 تھی، 9 منکوحہ تھی اور 2 لونڈیاں تھی. راوی نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے. اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطہ سے کہ ہم کہتے تھے کہ اس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا. اب دیکھیں اس میں سب کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جمع کسے کہتے ہیں. انٹرکورس جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے اسے جمع کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد ایک غسل کیا. ٹھیک ہے، مطلب ایک غسل کیا، اس سے پہلے تمام ازواج مطہرات کے پاس آپ گئے تھے. اس میں ویسے طاقت کا ذکر ہے، لیکن اصل اس میں سمجھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک غسل کے ساتھ یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر غسل کے بعد آپ ہر تعلق کے بعد الگ الگ غسل کریں. ایک ہی غسل کافی ہوگا، جتنی بھی ازواج ہوں ان کے ساتھ تعلق کرنا. اب ہمارے دور میں تو الحمدللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مطلب شوہرت کے لیے آسانی رکھی کہ 4 سے زیادہ ازواج کی اجازت نہیں دی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ٹائم جو ذکر ہے اس میں 11 ازواج مطہرات کا ذکر ہے. 2 ان کی لونڈیاں تھی اور 9 ان کی منکوحہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لونڈیوں سے جو جمع تھا وہ جائز تھا، وہ حلال تھا، تو اس لیے ان کو بھی ان کی ازواج میں ہی شامل کیا گیا ہے. تو اب اگر کسی کی 4 یا 3 یا 2 ازواج ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو وہ اگر ایک ہی دن میں سب کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کا ایک غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کی سنت موجود ہے، تو یہ جائز ہے. نیکسٹ ہے باب اس بارے میں کہ مزی کا دھونا اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری. فصل غسل کا بیان. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے ابو حسین کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے علی سے. آپ نے فرمایا کہ مجھے مزی بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا تھی. اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں. انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے. اب مزی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتی ہے مزی. جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اسپرمز کا اخراج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منی. اچھا، ایک ہوتی ہے مزی. وہ ایک مطلب اگر آپ کے شہوت کے خیالات آ رہے ہیں دل میں، یا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مطلب شوہر ہوتے ہیں، کبھی یہ لڑکیوں کو بھی آ سکتی ہے اور یہ مردوں کو بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ مردوں کو بھی آئے. اس طرح کے جو جنسی خیالات ہوتے ہیں اگر وہ ہوں آپس میں، اور اس کے بعد جو لیکوڈ خارج ہوتا ہے اس کے بغیر، جمع کے بغیر، ٹھیک ہے، جمع کے ساتھ جو لیکوڈ خارج ہوگا وہ منی کہلائے گا. اس کے بعد غسل کرنا لازمی ہے. لیکن مزی اگر آتی ہے، بکثرت آتی ہے، سم ٹائمز لوگوں کو ویسے بھی مطلب آنے لگتی ہے ویکنس کی وجہ سے، ایک کمزوری ہوتی ہے یہ.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے گھر میں تھی، تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں ایسی بات پوچھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پھر اپنے ساتھی سے کہا جن کا نام کیا تھا، مقداد بن اسود تھا. تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ کے لیے غسل کافی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں لکھا یہاں پہ کہ تیرے لیے غسل کافی نہیں ہے. انہوں نے صرف چھوٹی سی بات بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے. تو مزید خارج ہونے کے بعد ہم وضو کر کے شرمگاہ کو دھو لیں، مطلب شرمگاہ کو پہلے دھوئیں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، وضو کریں گے. تو یہ نجاست کو ختم کر دے گا اور پاکی کے لیے یہ چیز ہمارے لیے انف ہو جائے. آسانیاں پیدا کی گئی ہیں ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں، کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں تاکہ ہم لوگ مشکلوں میں نہ پڑیں. باپ اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا. حدیث نمبر 270 ہے میرے پاس جو آئی ہے. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے وہ اپنے والد سے کہا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے احرام ہم کس صورت میں باندھتے ہیں؟ یا تو عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے احرام یا حج کے لیے باندھا جاتا ہے. اب حضرت ابن عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابن عمر کا قول تھا کہ میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ احرام باندھو اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا احرام کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہوتا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہوں نے خود سے کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہے، لیکن گوارا اس لیے نہیں تھا کہ شریعت میں احرام کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ احرام سے پہلے ہم خوشبو لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے یہ کہا فرمایا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کر رہا تھا کہ ہم خوشبو لگا ہی نہیں سکتے جب ہم نے احرام باندھنا ہو. لیکن جب کسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی ایسی بات ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھے تھے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو پھر کیا ہوا کہ میں نے خود احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا دی. تو اس قول سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس خوشبو کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ تمام ازواج کے پاس گئے اور پھر اس کے بعد احرام باندھا. تو خوشبو پہلے ہم لگا کر احرام اس کے بعد باندھ سکتے ہیں، کیونکہ حج یا عمرے کی نیت تو احرام باندھنے کے بعد ہمارے اوپر مطلب ہم کرتے ہیں. تو جو ہمارے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے حج یا عمرے کی، جو ہمارے پاس مطلب ہم نے وہ کیا کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں حج اور عمرے کے، تو وہ تو احرام باندھنے کے بعد ہم پر وہ ہوں گے، لاگو ہوں گے. تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد احرام باندھنے تو خوشبو جسم سے آتی بھی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے اب یہ ہے کہ جب جو حاجی ہوتا ہے یا جو عمرے کا جو کثرت کر کے جاتا ہے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو والے صابن سے ایون ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، ٹھیک، احرام باندھنے کے بعد. لیکن احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو والے صابن سے نہا سکتے ہیں، خوشبو والے صابن سے ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں، اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ احرام باندھ لیں. پھر آپ کے چاہے بدن سے خوشبو آتی بھی رہے تو وہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. چلے آج اتنا کافی ہے، ٹائم ہو گیا کافی زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
جزاک اللہ خیرہ۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم نے سورہ آل عمران شروع کرنی ہے۔ تو انٹروڈکشن اس کا ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ اس میں کس کس چیز کا، کن کن مضامین کا ذکر ہے۔ آج ہم سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم کا ہمیں معلوم ہے حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا ہم نے تعارف سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا۔ آگے ہے اللہ لا الہ، اللہ کے نہیں معبود، الا ہو، اس کے سوا، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور سنبھالنے والا ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی اور معبود بنا رکھے ہوں، اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی حیات سے زندہ ہے، جس کے بل بوتے پر ہی کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ تو ہر چیز جو ہے زمین و آسمان کی، وہ زندہ ہے، چل پھر رہی ہے، کچھ بھی ہے تو اس کی زندگی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو قائم فرمایا ہے، تو وہ ہستی کیا ہے؟ وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، وہ قدیم ہستی ہے۔ اس سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ یعنی جو بھی اس کے اختیارات ہیں وہ بھی سارے اسی کے لیے ہیں، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کی صفات میں، جیسے ہے کہ اللہ کی صفت ہے، فار ایگزامپل السمیع، سب کچھ سننے والا، تو یہ صفت خالص اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی میں یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ تو صفات میں بھی وہ یکتا ہے، ذات میں بھی یکتا ہے، اور پھر یہ کہ اختیارات میں بھی وہ یکتا ہے، اور حقوق میں بھی، جو حقوق اس کے ہیں کہ اس کے لیے عبادت خالص کی جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس میں بھی وہ یکتا ہے۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں کہیں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ کھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر چیز پہ اس کا حکم جو ہے قائم ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اس کی جو ہے یا تو اس کا شریک بنایا جاتا ہے، کیونکہ ایک دیکھیے کافر ہونے کے، کافر تو خدا کو تو مانتا ہے، لیکن وہ کافر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی بت کو، کسی نبی کو، یا کسی چیز کو جو ہے، کسی زمین و آسمان میں سے کسی چیز کو، سورج کو، جیسے انڈیا میں آپ دیکھیں انہوں نے کئی سارے ان کے مذہب ہیں، انہوں نے کئی ساری چیزوں کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یکتا نہیں مانتے، یعنی خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کو یکتا نہیں مانتے، اس کو اکیلا نہیں مانتے، اس کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی بھی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے بیسک چیز یہی ہے کہ اللہ واحد ہستی ہے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ نزل عليك الكتاب، اس نے اتاری آپ پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقہ، تصدیق کرتی ہے، لما، اس کے لیے جو، بین یدی، اس سے پہلے، وانزل، اور اس نے اتاری، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو ان سے پہلے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ تو اب اس ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہی ذات ہے، واحد ہے، زمین و آسمان پہ جو ہے اس کی بادشاہت قائم ہے، وہ زندہ و جاوید ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہی تو ذات ہے کہ جس نے یہ کتاب بھی تم پہ نازل کی ہے، یعنی یہ قرآن اس کی طرف سے ہے اور یہ حق بات ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حق بات ہے؟ کیونکہ یہ کتاب اپنے سے پہلے قدیم آنے والی جو
کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل کی، اور وہ یہ حق لے کر آئی ہے۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی مشہور 4 انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع یہ کتابیں کلام الہی ہیں؟ کیا واقعی قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ لیکن اصل حقیقت ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، اور اس انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربعہ کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو بھی ان کی 5 جلدیں انہوں نے بائبل کی نکالی ہیں، اس میں بیسیکلی ایک کائنڈ آف تفسیر ہے، اور اس تفسیر میں جو ہے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں اتری تھی وہ درج ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں کلیئر کیا کہ وہ پوری جو کمپلیٹ بائبل ہے وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں اتری، بلکہ اس میں جو ہے وہ چیزیں درج ہیں، وہ آیات درج ہیں جو اللہ کی طرف سے اتری، اور وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی تحریف شدہ ہیں، یعنی ان کے حکم تبدیل کر دیے گئے تھے، ان میں سے کئی آیتیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وسعت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ٹیبلٹس ملی تھیں، ایسی جو ہے ٹیبلٹس جن پہ جو ہے احکام وہ آیتیں لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر ان کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھیں، اور ایک نقل بنی لاوی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو جو بھی آپ کو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے آپ نے اس کی نقلیں تیار کیں، اور وہ بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے ان میں تقسیم کی، اور ایک جو ہے آپ نے محفوظ کروائی۔ اسی کتاب کا نام تورات ہے۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لاوی کے حوالے کی گئی تھی پتھروں کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو تورات کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، تو اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کر دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے اس کتاب کو کس طرح سے ٹریٹ کیا وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں طاق نسیاں پر رکھے ہوئے تھے اور پھر بہت تھوڑی تعداد میں تھے ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ تو اویسلی جب ایک شہر پہ جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہے کہ قیمتی چیزیں جو اس طرح کی خاص طور پہ جو قدیمی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ چوری کر لیتے ہیں پیسوں کے لیے کہیں اور بیچ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے جو اصل نسخہ تھا وہ ان سے گم گیا۔ پھر ازر کاہن عزیز کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کے اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو ازر نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو بائبل کی 18 کتابوں پر مشتمل ہے۔ تو پھر جب ان کے جو بچے کچے لوگ تھے وہ واپس آئے اور ان کو دوبارہ سے فتح حاصل ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی کتاب کو دوبارہ سے لکھوایا تھا، اور پھر وہ جو لکھوانا تھا وہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تفسیر کی صورت میں ہی نہیں تھا، کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے اصل انہیں احکامات کا تھا اور باقی انہوں نے خود سے اس کی جو بھی تعویلیں تھیں وہ کی تھیں۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اخبار، گنتی اور استثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ کے نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی ہیں جو حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عزرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکیں۔ پس دراصل اب تورات ان منتشر اجزاء کا نام ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ اوریجنل نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے اتری تھی، بلکہ وہ پارٹس میں اور اس کے ڈیفرنٹ پیسز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کی ہسٹری کلیئر ہو گئی اس کتاب کی۔ تو جو سیرت موسیٰ کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا منصف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے اور پھر وہاں سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، ہاں جہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ بس یہ ہے کہ وہ کچھ پیسز اس کے موجود ہیں بیچ میں، جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف یا تفسیر اور تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے وہاں ایک عام آدمی کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ اصل آیات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر۔ تو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ واقعی، کیونکہ انہوں نے اس کے بعد
خود سے ایڈیشنز کی ہیں، تو عام آدمی جو ہے جو علم نہیں رکھتے وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا حصہ اترا تھا اور مصنف نے اپنی طرف سے اس میں کون سا حصہ ایڈ کیا ہے۔ تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری اور تشریحی اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں۔ تو جو قرآن کا بھی علم رکھتے ہیں وہ جو ہے پہچان سکتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ جو ہے انسانی کلام ہے اور کہاں پہ جو ہے خدائی کلام ہے، وہ اس کو جو ہے سپریٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہیں کی تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ بعض مقامات پر جزئی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان ایک سرمو فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک تناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہیں۔ تو جو ایگزیکٹ آیات ہیں اس کو آپ دیکھیں تو آپ احکامات سیم ہی ہیں، جو ہے اللہ کی عبادت کرو، نماز جو ہے، زکوٰۃ، یہ احکام اور کئی ساری اور چیزیں ہیں، تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ہی سورس سے آئی ہیں۔ جس سورس سے جو ہے قرآن کریم آئی ہے اسی سورس سے جو ہے یہ تورات اور انجیل بھی آئی ہیں۔ اس طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے۔ تو انجیل جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے خطبات ہیں، کس کے؟ حضرت مسیح کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو وہ کلمات ہیں جیسے کہ ہم حدیثیں جو ہے ہمارے پاس ہیں ہمارے نبی کی، تو اسی طرح سے ان کے جو خطبات ہیں جو انہوں نے زندگی میں لکھے یا خود مرتب کرائے یا انہیں ان کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ جو ہے ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ تو اب جو ہے جیسے انہوں نے باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جیزس سیڈ مائی فادر سیڈ دس، یہ وہ، تو انہوں نے اوبیسلی وہ آپ کے خطبات تھے، ان کو انہوں نے توڑ مروڑ کے جس صورت میں انہوں نے اس کو جو ہے وہاں مرتب کیا ہے، لکھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں تو ہم نہیں کلیئرلی بتا سکتے کون سا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا، ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا۔ بہرحال ایک مدت کے لیے جب جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسائل لکھے گئے تو ان کا تاریخی بیان کے ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو سالوں کے منصفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرکش، لوطا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہیں، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے ارشادات بھی جگہ جگہ کہیں بیچ میں درج ہیں، کمپلیٹ ایک بک کی صورت میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور منصفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو تمیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، وہیں مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن انہیں اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ غیر متسبانہ غور و تأمل کے بعد بآسانی حل کی جا سکے گی۔ تو اب اس لیے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اب جو ہے ان کی کتابیں ایک جو ہے اوریجنل فارم میں بھی نہیں ہیں، اور یہ کہ ان میں جگہ جگہ کے احکامات موجود ہیں، اور جب ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے اسی سورس سے آیا ہے، وہیں سے یہ کلام آیا ہے جہاں سے قرآن پاک آیا ہے، کیونکہ انداز بیان جو ہے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ سب پڑھنے کے بعد کوئی عقل رکھنے والا اور کوئی فہم رکھنے والا اور کوئی ریشنل تھنکنگ والا انسان اس کے بعد جو ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ قرآن کو حق کے طور پہ قبول کر لے، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک کتاب جو اصل فارم میں نہیں ہے اور وہ خود اس کے ورژنز جو ہے بنا رہے ہیں، کبھی ورژن 1 ورژن 2 نکال رہے ہیں بائبل کے، انجیل کے، تو اسی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جس کتاب کے لیے آپ کو ورژنز بنانے پڑیں تو وہ اصل صورت میں نہیں ہے، جبکہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی احکام اتارنے تھے تو وہ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ وہ بغیر تبدیلی کے۔ تو قرآن کے بارے میں یقینی طور پہ یہ جو ہے کہہ سکتے ہیں ہمارا ایمان بھی ہے، اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ قرآن کے ایک کلمے میں بھی زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے نبی پاک پہ اور صحابہ پہ اترا تھا۔ تو یہی چیز ہمارے ایمان لانے پہ اس کتاب کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کی حفاظت خود کرے گا، اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے تھی جو بغیر تبدیلی کے اصل احکامات موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس
موجود ہیں، تفسیر میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے تبدیلی احکامات کی، لیکن اصل جو ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دی، اس نے جو ہے ہمارے نبی کی حدیثوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس کے مطابق عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔